چیئر کی. آپ کو پتا ہے کہ وہ ہر تھرسڈے کو ایک میٹنگ چیئر کرتے ہیں جو NCOC ہاؤسنگ اور کنسٹرکشن کے اوپر ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اسپیشل اس میٹنگ کا حصہ ہوتا ہے جو لاہور ریور راوی پروجیکٹ اور اس کے ساتھ ساتھ بزنس ڈسٹرکٹ ہے، سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ لاہور. اسی کے سلسلے میں آج ہم یہ پریسر کرنے جا رہے ہیں. آپ کو کچھ امپورٹنٹ انفارمیشنز دینی تھیں اور پچھلی دفعہ آپ کے کچھ کنسرنز تھے ہاؤسنگ سیکٹر کے اوپر، کچھ سوالات تھے، ان کو اٹھایا گیا تھا. آپ کے یہاں سے سوالات تھے جو اس فورم پہ اٹھائے گئے تھے، تو اس کے بھی کچھ جوابات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں. دیکھیے، دو چیزیں یہاں پر امپورٹنٹ ہیں جو آج آپ کے سامنے ہم نے رکھنی ہیں. ایک تو ہمیں اکثر بتایا جاتا ہے کہ آپ پازیٹیو بات نہیں کرتے. جب پازیٹیو بات کرتے ہیں تو اکثر اس پہ میڈیا کوریج کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک کمرشل پروجیکٹ ہے، اس کا کوئی ایڈ شیڈ دیں یہ پھر چلے گا. تو بتانے کی آپ کو جسارت یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے، کسی کی جیب میں پیسے نہیں جا رہے. یہ جیسے کسی زمانے میں اسلام آباد آباد ہوا تھا، ایک شہر بنا، اسی طریقے سے ایک نیا شہر بن رہا ہے جو ریور راوی ہے. لیکن ابھی ہم سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ کی بات کر رہے ہیں، تو یہ بھی ہے. تو اس میں میڈیا کے دوستوں کے لیے ہے کہ صرف پچھلے ایک مہینے میں کوئی 7-8 کروڑ کے اس کے جو اشتہارات ہیں وہ میڈیا کے ڈفرنٹ آؤٹ لیٹس کو گئے ہیں. تو اس کو اچھی بات کو بھی کوریج دیا کریں، صرف پولیٹیکل باتوں کو کوریج نہ ملے. یہ میں آپ کے توسط سے آن ایئر جو ہے وہ چینلز کو کہنا چاہتا ہوں. میں اپوزیشن سے ریلیٹڈ پریس کانفرنس کروں تو آپ نے وہ دبا کے پوری دکھانی ہوتی ہے. کوئی ڈیولپمنٹ کے بارے میں بات ہو، کوئی پازیٹیو بات ہو، کوئی کسی پروجیکٹ کے بارے میں بات ہو تو وہ شوں کر کے ہم نکل جاتے ہیں. تو آپ کو دونوں باتیں بتائیں کہ ایک تو یہ پبلک امپورٹنس کا پروجیکٹ ہے اور دوسرا آپ کے لیے بھی فائدہ ہے، میڈیا کے لیے بھی. جب ایسے پروجیکٹس آئیں گے تو اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے. تو آپ کو جو سب سے پہلی خوشخبری ہم نے رکھنی ہے، جو ٹیکنیکل سوالات ہوں گے اس کے لیے میرے کولیگ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ آپ کو عمران امین صاحب جو ہیڈ کرتے ہیں اس پروجیکٹ کو، CBD کو، وہ آپ کو ڈیفینیٹلی کوئی بھی ٹیکنیکل سوالات ہوں گے تو وہ میری مدد کریں گے اس میں. سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ انفارمیشن دیتے ہیں کہ اللہ کے خاص کرم اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نوازش ہماری قوم پہ جو کرونا میں بھی ہمیں نظر آئی اور ہماری بزنس کی جو وی شیپ ریکوری ہے اس میں بھی نظر آئی. اسی کے ساتھ ساتھ ایک بڑی خبر آج آپ سے شیئر کرنی ہے کہ جو CBD سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ ہے، جو پاکستان سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ ہے، جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں اس میں تقریباً ہر بڑے شہر میں ایک سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ ہوتا ہے. پاکستان کی تاریخ کا یہ پہلا بن رہا ہے جو پوری دنیا کی جو دوسرے، یار یہ کیمروں کے پیچھے ذرا چپ رہیے، لڑائی ہم بعد میں کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ ابھی ذرا خاموش رہیے گا. تو یہ پہلا سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ جو ہے یہ پاکستان کا بن رہا ہے جو ماڈرن جو تقاضے ہیں دنیا کے، جیسا کہ لیڈ سرٹیفیکیشن ہوتی ہیں، اس اعتبار کی بلڈنگز جو ہوں گی وہ یہاں پر ہوں گی. اس سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ پہ جو ہم نے چند مہینے پہلے ہی اس کے اوپر کام شروع کیا تھا، ہمیں بتایا جاتا تھا کسی زمانے میں پنجاب سپیڈ، تو وہ سپیڈ شاید کسی اور کام میں تھی. ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پبلک جو کام ہے ان میں اس حکومت کی سپیڈ کیا ہے. پچھلے چند مہینے میں اس کے اوپر کام کنسیو کیا گیا، آئیڈیا، اس پہ کام شروع کیا گیا. اس میں پرائم منسٹر صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں کیونکہ انہوں نے شب و روز اس کو خود اس کو مانیٹر کیا. اس کے بعد نیا پاکستان کے ہمارے جو جنرل صاحب جو اس کو ہیڈ کرتے ہیں وہ اس کی مبارک کے مستحق ہیں. عمران امین، ان کی پوری ٹیم اس کی مستحق ہے کہ کس طریقے سے ہماری پنجاب کی پوری ٹیم اس کی مستحق ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے چند ہی ماہ میں صرف اس پروجیکٹ کو کنسیو نہیں کیا، بلکہ آج اللہ کا شکر ہے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو گراؤنڈ پہ کام ہو رہا ہے. یہ شاید پاکستان کی تاریخ میں چند انوکھے کاموں میں ہو. کوئی پرائیویٹ پروجیکٹ بھی شاید اتنی سپیڈ سے نہ بنتا ہو جیسے گورنمنٹ اپنے ان پروجیکٹس کو لے کے چل رہی ہے. پچھلے ہفتے میں 5 پلاٹس کی یہ جو پروجیکٹ ہے، یہ ٹوٹل جو سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ ہے جو والٹن اور مین بلیورڈ جو ہے گلبرگ کا، اس کے درمیان والی جگہ آپ کنسیڈر کر لیں، اس جگہ پہ سچویٹڈ ہے لاہور کی پرائم لینڈ. اس کے اوپر یہ 200 ایکڑز پہ تقریباً 1600 کنال کے اوپر یہ پروجیکٹ ہے. پہلے حصے میں اس کے 5 پلاٹس کی
जो है वो नीलामी हुई, ओपन बिडिंग हुई, जिसमें मैं आपको बता देता हूं कि जिन कंपनीज ने हिस्सा लिया उसमें टर्की की जो वन ऑफ द लार्जेस्ट, तुर्की की जो सबसे बड़ी फर्में हैं कंस्ट्रक्शन की, रियल स्टेट डेवलपर्स हैं, उनमें वन ऑफ द लार्जेस्ट जो हैं वो बेकार्टर हैं कंपनी, जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया है। उसके साथ साथ नोवा डेवलपर्स हैं, फिर पाक कॉर्पोरेट कंसोर्शियम है, फिर अमेरिका से एक आर्टिजन यूएसए के नाम से कंपनी है, फिर ASJ हसनात एक कंपनी है। इन कंपनीज ने इसमें हिस्सा लिया जिन्होंने ये बिड्स जीती। कंपनीज तो और ने भी हिस्सा लिया था ऑफ कोर्स। और आपके लिए जो अच्छी खबर है पाकिस्तानियों के लिए वो ये है कि इन 5 प्लॉट्स की जो नीलामी हुई उसमें 21.58 अरब रुपए जो हैं वो वसूल हुए। 21.58 अरब की आमदन हुई पंजाब हुकूमत को, और जिससे अब ये प्रोजेक्ट आगे चलेगा और बढ़ेगा। इसमें आपके लिए एक इंटरेस्टिंग बात है, यहां पर ऐसे लोग हैं जो उंगलियां थमा के और हिला के कहते थे कि हमने 100 अरब बचाया। उनके जमाने में जब ऑक्शन होती थी तो कभी भी लैंड, कोई भी जो प्राइम लैंड थी, उसकी फी कनाल 10 करोड़ से ऊपर उसकी ऑक्शन कभी नहीं हुई। इससे ज्यादा प्राइम, आप लाहौर को जानते हैं सारे, इससे ज्यादा ये थोड़ा सा, ये भी बहुत प्राइम लैंड है, लेकिन आपके सामने गुलबर्ग से थोड़ा सा इस साइड पे है, वॉल्टन की तरफ। अभी मेन मॉल रोड के ऊपर एक ऑक्शन हुई थी जिस पे लैंड जो है वो 15 करोड़ फी कनाल बेची गई, सरकारी लैंड, जो इटसेल्फ एक रैकेट था। इस मट्टी को क्योंकि इमरान खान ने हाथ लगाया है, और एक मुहिब्बे वतन प्राइम मिनिस्टर जब वो खुद काविश करता है अवाम के प्रोजेक्ट्स के लिए, तो फिर ऐसे फायदे आते हैं। ये पुराने वाला जमाना नहीं है जहां पर इकॉनमी डूब गई, मिफ्ता इस्माइल से पूछे तो कैंडीलैंड हर साल मुनाफा बना रही है, इत्तेफाक सरिया हर साल मुनाफा बनाता था, मुल्क डूब जाता था। अब जो प्राइम मिनिस्टर है वो जब पब्लिक के प्रोजेक्ट्स को मट्टी में हाथ डालता है तो वो अवाम के प्रोजेक्ट को सोने में कन्वर्ट करता है। तो जो 15 करोड़ और 10 करोड़ के वहां पर रिकॉर्ड थे, ये प्रोजेक्ट जो मॉल रोड के ऊपर नहीं है, बिल्कुल, ये मैं आपको मॉल रोड के ऊपर प्राइम प्रॉपर्टी का रेट बता रहा हूं, 10 करोड़ 15 करोड़ फी कनाल, ये उससे हटके है। ये 20 में नहीं हुआ सेल, ये 25 में नहीं हुआ, ये 30 में नहीं हुआ, ये 35 में नहीं हुआ, ये 40 करोड़ फी कनाल में नहीं हुआ, बल्कि ये 42 करोड़ फी कनाल में इसकी ऑक्शन की गई है। और ये सारा पैसा पंजाब की गवर्नमेंट, मीन पंजाब की आवाम के पास है। अब आगे चलते हैं, इसमें हम आगे आपके साथ ये चलते हुए बताएं कि ये जो अथॉरिटी बनी है सीबीडी की, यहां पर अब कराची की तरह और दूसरी जगहों की तरह जो बिल्डर्स हमें बताते हैं, हम ये नहीं कहते, आबाद कहता है ये, कि हमसे स्पीड मनी मांगी जाती है, अप्रूवल के करोड़ों रुपए हर प्रोजेक्ट पे मांगे जाते हैं। इस अथॉरिटी के अंदर 21 दिन के अंदर अंदर अप्रूवल मिलेगी, 21 दिन के अंदर अंदर नक्शा अप्रूव होकर काम शुरू होगा। ऑलरेडी ग्राउंड पे डेवलपमेंट काम शुरू हो गया है। ये जो प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें कोई 5 स्टार होटल होगा, कोई हाई राइज बिल्डिंग्स होंगी, वो तमाम प्रोजेक्ट्स भी अब अगले महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह ग्राउंड के ऊपर शुरू हो जाएंगे। दूसरी चीज आपके सामने मैं रखना चाहता हूं कि इस प्रोजेक्ट का अब आपने तकाबली जायजा करना है। एक तरफ आपके मुल्क को, अगर आपको याद हो तो एक तरफ आपके मुल्क को दिया गया था मेट्रो, और उसके साथ साथ ऑरेंज ट्रेन दी गई थी, अगर आपको याद हो तो 200 300 अरब की वो प्रोजेक्ट्स दिए गए, जिसकी सब्सिडी और कर्जा, सब्सिडी अलग है और कर्जा अलग है, जो आप आज भी वापस कर रहे हैं। सब्सिडी तकरीबन 12 अरब रुपए सालाना देनी पड़ रही है, और कर्जा उससे, उसकी किस्तें जो हैं वो अलग हैं। अब जो प्रोजेक्ट आपके सामने हम रख रहे हैं, वो प्रोजेक्ट इनिशियली
किसी कर्जा लिए बगैर सिर्फ स्टेट की ऐसी लैंड जो खाली पड़ी थी, जिसका कोई इस्तेमाल नहीं था, खाली पड़ी जमीन को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करके आपको 1500 अरब रुपए का खालिस मुनाफा इंशाल्लाह पंजाब गवर्नमेंट को होगा। ये 200-300 अरब की मैं ऑरेंज ट्रेन का टीका नहीं लगा रहे हम आवाम को, वो हमारे लिए भी आसान है। पैसा हमारे पास है जो आपसे टैक्स में कलेक्ट किया हुआ है, इधर वजीर आजम साहब ने मुंह से अहकामात देने हैं, ब्यूरोक्रेसी ने उस पर साइन करने हैं और धड़ाधड़ 6 महीने में उस प्रोजेक्ट पे काम शुरू हो जाना है, तो लक तोड़ा टूट जाना है। क्योंकि उसके बाद आप पे और टैक्स लगना है क्योंकि कर्जे वापस करने हैं, उसके बाद आप पे और टैक्स लगना है क्योंकि आपने सब्सिडी भी देनी है। हम ये नहीं कर रहे। बगैर किसी कर्जे के 1500 अरब 1500 अरब रुपया इसमें प्रोड्यूस होगा। इसमें 2,50,000 लोगों को नौकरियां मिलेंगी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इसमें 2,50,000 लोगों को नौकरियां मिलेंगी। आपके लिए खुशी की बात है कि इसमें इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन के लोगों को भी नौकरियां मिलेंगी। जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज आएंगी, वो अपने होटल्स बनाएंगे, वो अपने लिए प्लाजाज यहां बनेंगे, यहां अपार्टमेंट्स बनेंगे, दूसरे बिजनेसेस आएंगे, तो वो कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट्स, मीडिया के एक्सपर्ट्स को भी हायर करेंगे। और ये बगैर किसी कर्जे के और अवाम के पैसे के इन्वेस्टमेंट के हो रहा है। उसके बाद मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि एक और चीज इसके बारे में जहन में रखिए कि इससे आपका जो लाहौर के अंदर पोल्यूशन है उसको भी कंट्रोल करेंगे। इसमें हम साथ साथ जंगलात भी लगाएंगे, ग्रीन एरिया भी रखेंगे। और इसके साथ साथ एक और चीज जो आखिरी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं इसके ऊपर, वो ये है कि इसके बाद मेरे शहर फैसलाबाद में सीबीडी आ रहा है, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट वहां बनाएंगे। उसके बाद इंशाल्लाह मुल्तान में, उसके बाद इंशाल्लाह रावलपिंडी में भी, और ये हम बहुत जल्द कंसीव करके ये प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। और जो कमाई यहां से होगी वो डेफिनेटली शहरियों पे लगनी है, उनके प्रोजेक्ट्स पे लगनी है, उनकी आसानी के प्रोजेक्ट्स के ऊपर लगनी है। और दूसरी बात यह है, जो एक और इंपॉर्टेंट बात आपके सामने मैंने रखनी है, कि आपने सवालात पूछे थे हमसे, कुछ सहाफियों ने सवालात पूछे थे कि ये जो हाउसिंग के कर्जे हैं ये नहीं मिल रहे। आपको याद होगा 2 महीने पहले मैंने यहां प्रेशर किया था, उस पर वजीर आजम साहब के सामने वो बात रखी गई। क्योंकि एक नई चीज है, जब भी कोई नई चीज आती तो वक्त लगता है बैंकों को, सिस्टम को, आपको, मुझे, पूरे स्ट्रक्चर को उसके अंदर फेमिलियर होना, उसका प्रोसेस होना। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसका इन्वेस्टिगेट करवाया, गवर्नर स्टेट बैंक साहब को रिक्वेस्ट किया कि उसको खुद से जो है वो मॉनिटर करें। और जब 3 महीने पहले इसका पता किया गया तो टोटल जो लैंडिंग हुई थी वो तकरीबन 1.6 अरब रुपए की हुई थी इन केसेस में पिछले चंद महीनों में। ये 3 महीने पहले का फिगर है। जब इसे मॉनिटर करना शुरू किया तो पिछले सिर्फ 3 महीने के अंदर, सिर्फ पिछले 3 महीने के अंदर, जिसका कुछ क्रेडिट आप लोगों को भी जाता है क्योंकि आपने आवाज उठाई थी, ये 10 अरब से ज्यादा के जो लोन्स हैं वो उसका पैसा दिया गया है, जो पिछले 3 महीनों के अंदर, सिर्फ मैं बता रहा हूं, उससे पहले 1.6 था और अब ये तकरीबन 12 अरब के करीब है। सिर्फ 10 अरब पिछले 3 महीनों में है। जो अप्रूवल रेट है वो 3 महीने पहले 17% था दी गई एप्लीकेशंस का, अब वो 40% है। जो डिसबर्समेंट था, पैसे देने का रेट था, वो 3 महीने पहले 2% था, आज वो रेट जो है वो 20% को क्रॉस कर चुका है। हमने इसको मजीद ऊपर लेके चलना है, लेकिन आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि सिर्फ 3 महीने में ये बेहतरी आई है। तो आपके इस कंसर्न को वॉइस करने के बाद मैं वापस आता हूं, जो सीबीडी है, कि इंशाल्लाह सीबीडी दोबारा 4 पॉइंट सिर्फ मैं रिपीट करूंगा। पाकिस्तान का पहला सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है। 5 पहले प्लॉट्स जो नीलाम हुए हैं उससे तकरीबन 21.5 से 22 अरब रुपए वसूल हुए हैं। फी कनाल 42 करोड़ रुपए में सेल हुई है, जो सरकारी जमीन में वहां पर एक तारीख है। यह प्रोजेक्ट किसी कर्जे पे नहीं हुआ, बल्कि यह प्रोजेक्ट आवाम के लिए 1500 अरब रुपए का मुनाफा कमाएगा।
اور ٹوٹل جو اوور آل ایکٹیویٹی ہوگی وہ تو آپ کو پتا ہے پھر کتنی زیادہ ایکٹیویٹی ہوگی، جو ایک اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی وہ تو ہزاروں اربوں میں ہوگی اس پروجیکٹ سے، لیکن جو منافع کمائے گا اور اس کے ساتھ 2.5 لاکھ نوکریاں جو ہیں وہ اس ایک پروجیکٹ سے آئیں گی. عوام پہ نہ کسی قسم کا قرضہ ہوگا، نہ سختی ہوگی. انٹرنیشنل کمپنیز اس میں آئی ہیں. اور لاسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ، بہت جلد گورنمنٹ جو ہے وہ ہائی رائز بلڈنگز کے لیے ایک نئی پالیسی لے کے آئے گی جو فیسیلیٹیٹ کرے گی ہائی رائز بلڈنگز کو، ان کے بنانے کو، ان کے لیے جو مشینری چاہیے، ان کے اندر جو ٹیکنیک چاہیے، اس میں ہم کس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کر سکیں تاکہ ہم اپنے شہروں کی جو بے ہنگم بڑھوتری ہے، ان پلانڈ بڑھوتری ہے، اس کو روک سکیں اور پوری دنیا کی طرح ہم ہائی رائز بلڈنگز میں جائیں اور اس عمل کو فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ شہر بہتر طریقے سے ہوں. کوئی پوائنٹ عمران جی آپ کہنا چاہتے ہو پلیز؟ جی میں اس میں صرف ایڈ کر دوں، پرائم منسٹر صاحب کا جو ویژن تھا سی ایم پنجاب کی لیڈرشپ میں، ایسٹ مینجمنٹ، نیشنل ایسٹ مینجمنٹ کی طرف یہ ایک قدم ہے جو سی بی ڈی اتھارٹی نے اٹھایا ہے. اس میں ویژن یہی تھا کہ ایسے صرف ریسورسز یا ریونیو سورسز نہیں ہونے چاہیے جو کہ صرف ٹیکسز سے آئیں، بلکہ ایسے پروجیکٹس کیے جائیں جس میں وداؤٹ اینی لون، وداؤٹ اینی فنڈنگ ہم جنریٹ کریں، اربن ریجنریشن بھی ہو، ویلتھ کریشن بھی ہو اور بزنس ایکٹیویٹی بھی بڑھے. تو سی بی ڈی اس کی طرف ایک پہلا قدم ہے. اس میں الحمدللہ پہلا سٹیپ جو ہمارا تھا، ہمیں بہت اچھا رسپانس ملا. ہمارے پاس لوکل ایز ویل ایز انٹرنیشنل بڑے اچھے گروپس آئے اور اس میں 5 آکشن، اوپن آکشن کے تھرو 5 پلاٹس جو تھے وہ پہلے ہم نے ایک پائلٹ کیس کے طور پر پیش کیے تھے جو کہ لاہور اور پنجاب کی ہسٹری میں سب سے بڑے ریٹ پر آکشن کیے گئے. اور انشاءاللہ اسی کو آگے لے جاتے ہوئے آپ ایک لیڈ سرٹیفائڈ پراپر ایک کمرشل ڈسٹرکٹ دیکھیں گے جو لاہور میں آپ کو نظر آئے گی. اس کے ساتھ جیسے آپ کو ڈاکٹر صاحب نے بتایا، ان پروجیکٹس کے ساتھ اکنامک ایکٹیویٹی کے ساتھ ساتھ امپلائمنٹ جنریشن بھی آ جاتی ہے. اس میں جو نئی ٹیکنیکس، نئے بزنسز اگر آپ پرووائڈ کرتے ہیں تو آپ کے پاس انٹرنیشنل فرمز، انٹرنیشنل بزنسز وہ زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں اور پھر اس جگہ میں آ کے اپنے آفیسز بناتے ہیں. تو یہ اسی طرف ایک سٹیپ ہے ہمارا کہ ہم اس کو پروموٹ کریں اور انشاءاللہ باقی بھی پنجاب کے شہروں میں اس کو لے کے جائیں. آپ کو اس پہ کام بھی بہت جلدی ہوتا نظر آئے گا. اور اس اتھارٹی کی سب سے خاص بات، اس کو ہم بالکل ایک کارپوریٹ سٹرکچر کی طرح چلا رہے ہیں. اس میں انشاءاللہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتایا 21 ڈیز میں ایک اپروول پروسیس رکھا ہوا ہے. اس کے ایف اے آر بڑے فلیکسیبل ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے آج یقین دلایا کہ اس میں ہم ہائی رائزز کے لیے ایک اسپیشل انسینٹو پیکج بھی دیں گے جس پہ ٹیکسز، اس کے علاوہ جو امپورٹس ہوں گی ہائی رائزز کے لیے اس پہ تھوڑی سی چھوٹ دی جائے گی. تو وہ بھی انڈر کنسیڈریشن ہے. انشاءاللہ آپ قریباً اس کو دیکھیں گے کہ اس کو ہم کس طرح ڈیولپ کریں گے باقی شہروں میں. تھینک یو. شہزاد علی سما سے. شہزاد علی سما کی ڈی سی سر، 2 کوشچن ہیں. ایک تو چودھری نثار صاحب کی میں پہلے معذرت کر دوں، کوئی پولیٹیکل جواب نہیں دوں گا کیونکہ پوری کانفرنس پالیٹکس پہ چلی جائے گی. پھر ہمارا ووٹر سپورٹر کہتا ہے آپ کبھی ڈیولپمنٹ کی بات نہیں کرتے. آپ بھی ٹاک شو پہ ہمیں کہتے ہیں آپ کبھی ڈیولپمنٹ کی. یہ پریس کانفرنس صرف سی بی ڈی کے بارے میں ہے. اس میں آپ سب میرے دوست ہیں، بھائی ہیں، پورے احترام کے ساتھ کوئی بھی سوال پولیٹیکل اس میں نہیں ہوگا. سی بی ڈی کے اوپر کوئی سوال ہے تو وہ کیجیے. صاحب یہ جو لاہور میں آپ نے ماشاءاللہ شروع کیا ہے کہ انقلابی قدم ہے، تو اس کا ٹائم فریم، لاہور کا جو بزنس آپ سٹی بنا رہے ہیں اس کا ٹائم فریم کیا ہے اور اس میں کتنے پلانٹس کی نیلامی ہوگی؟ یہ آپ ذرا جو فرسٹ فیز ہے اس کا، اس میں 12 پلاٹس ہیں ٹوٹل. یہ جس طرح آپ کو بتایا تقریباً 1600 کنال یہ پورے بزنس ڈسٹرکٹ ہے جس میں 150 سے 180 بلڈنگز آئیں گی، ساری ورٹیکل. اس میں کوئی ہارزونٹل ڈیولپمنٹ نہیں ہے. جو اس کا انفراسٹرکچر ہے وہ انشاءاللہ ہم 12 منتھس میں کمپلیٹ کریں گے. ادھر کام آلریڈی سٹارٹ ہو چکا ہے اور انشاءاللہ 12 مہینوں میں اس کا انفراسٹرکچر کمپلیٹ کر دیں گے. بلڈنگز کا جو ٹائم فریم ہوگا جس طرح آتے جائیں گے، صرف آکشن کا ماڈل ہم یوز نہیں کر رہے. اس میں ہم ریٹ پہ بھی جائیں گے، اس میں ہم پی 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 ماڈل پہ بھی جائیں گے اور اس کو ذرا انہینس کریں گے ایز اٹ گوز. تو انشاءاللہ وہ بلڈنگز جو اپنی کمپلیشن ٹائم لیتی ہے اس کو بھی فاسٹ پیس کرنے کے لیے 2 سے 3 سال میں آپ کو بلڈنگز اوپر آتی نظر آنی شروع ہو جائیں گی. کام ان پہ اگلے مہینے سے سٹارٹ ہو رہا ہے. چلیں دیکھا جب پازیٹیو سبجیکٹ ہوتا ہے تو ہمارے سوال کم ہوتے ہیں. تو
ایز اے نیشن ہم سارے جو ہے وہ پازیٹیوٹی پہ کم ہی بات کرنا چاہتے ہیں. ہمارے پہ بھی یقین کیجئے بڑا پریشر ہوتا ہے. ہمارا جو سپورٹر ووٹر ہے وہ کہتا ہے آپ پازیٹیو بات کیوں نہیں کرتے, ٹاک شو میں بھی جا کے بیٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ پازیٹیو بات کیوں نہیں کرتے, جب کرتے ہیں تو پھر اس میں انگیجمنٹ کم ہے. تو میری میڈیا سے بھی آپ کے توسط سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جب پازیٹیو بات ہو تو اس کو دکھایا بھی کریں, بات بھی کیا کریں, کیونکہ عوام پازیٹیو بات بھی سننا چاہتی. آپ اور ہم دونوں کولیگز ہیں, ایک طرف آپ ہیں ایک طرف ہم ہیں. دنیا ہماری وہ مرغیوں والی لڑائیاں دیکھ دیکھ کے تنگ آ جاتی ہے, آپ کی بھی اور ہماری بھی. وہ ایک ہی شکلیں ایک ہی باتیں دیکھ کے کبھی عوام کے فائدے کی بات ہو, جیسے یہ پروجیکٹ ہے یا کوئی ہاسپٹل ہے یا کوئی اور چیز ہے, آپ پازیٹیو بات کریں. وہ 2 سیکنڈ, کل آپ نے دیکھا پرائم منسٹر صاحب نے اتنا بڑا پروجیکٹ لے کے آئے اسلام آباد کے اندر. آپ نے شام میں دیکھا ہوگا ٹاک شوز کے اوپر وہی پولیٹیکل لڑائیاں ہوں گی, وہ نہیں بتایا کہ اب پٹواری کے کام میں کتنی آسانی ہو جائے گی لوگوں کو. سر آپ نے بھی بات کی ہے کہ زمین جو بیچی ہے اس کو پنجاب گورنمنٹ کو کافی منافع ہوا, فائدہ ہوا ہے. چلیے یہ بتا دیجیے کہ اس پیسے سے کیا مہنگائی کنٹرول کر پائیں گے, اور جو یہ بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے اور لوگ جو بجلی کے بلوں کو رو رہے ہیں, گیس کے بلوں کو رو رہے ہیں, اس میں کس حد تک آپ ریلیف دے سکیں گے عوام کو؟ یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیے 2 باتیں اسی پریس کانفرنس کے اندر میں نے 2-3 باتیں کہیں جو آپ کے سوال کا جواب ہے. میں ان کو دوبارہ, آپ نے مجھے اپرچونٹی دی تو میں ریپیٹ کرتا ہوں. مہنگائی کب ہوتی ہے؟ مہنگائی تب ہوتی ہے جب لوگوں کے, آپ کے ہاں افراط زر بڑھتا ہے, آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بڑھتا ہے, آپ کے ہاں قرضے بڑھتے ہیں, آپ کے روپے کے اوپر پریشر آتا ہے, ڈالر انکریز ہوتا ہے, پاکستان جیسی اکانومی زیادہ امپورٹ پہ انحصار کرتی ہے, وہ ساری چیزیں باہر سے قرضے لے کے کر رہی ہے, آپ کا انفلیشن بڑھ جاتی ہے, لوگوں کی کمائی نہیں بڑھتی تو مہنگائی ہو جاتی ہے. اب مہنگائی کم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ویلتھ جنریشن. آپ اپنے ملک کے اندر ویلتھ جنریٹ کریں, آپ باہر سے لوگوں کی انویسٹمنٹ لے کے آئیں. جب لے کے آئیں گے تو ڈالر کے اوپر جو ہے, روپے کے اوپر پریشر نہیں آئے گا, ڈالر کی مانگ ملک میں کم ہوگی کیونکہ ڈالر آ رہا ہوگا, آپ کا روپیہ جو ہے وہ سستا نہیں ہوگا, اور آپ لونز نہیں لے رہے ہوں گے کیونکہ وہ پیسہ آپ کو انویسٹمنٹ میں مل رہا ہوگا. تو ڈائریکٹلی مہنگائی کم ہوگی. پہلا جواب تو آپ کو یہ ہو گیا. دوسرا آپ نے کہا کہ کیا اس سے ان امپلائمنٹ پہ فرق پڑے گا, تو ابھی آپ کو نمبر دیا کہ 2.5 لاکھ لوگوں کو اس میں سے نوکری ملے گی, اور یہ انیشلی جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. پھر جب یہاں ان جگہوں کے اوپر کمپنیز آ جائیں گی, ہوٹلز آ جائیں گے, تو لانگ ٹرم بھی امپلائمنٹ کی اپرچونٹیز نکلیں گی, اور پھر انڈائریکٹ امپلائمنٹ بھی ہوگی. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اس سے میڈیا کا بھی, اگر پچھلے چند دنوں میں, مجھے نہیں پتا مالکان دیتے ہیں پیسے کہ نہیں, دینے تو چاہیے انہیں. اب جتنا زیادہ اس ٹائم رائز ہے ایڈورٹائزنگ کے بزنس میں, کہ صرف اس ایک پروجیکٹ سے ہم نے کو 8-9 کروڑ کی ایڈز دی ہوئی ہیں. تو لاہور میں پھر بھی تنخواہیں اگر لوگوں کی کٹوتی لگی ہوئی ہے, یا لاہور میں پھر بھی ٹائم پہ تنخواہیں نہیں, تو وہ تو زیادتی ہے, اس کو اب ریورس ہونا چاہیے. تو ایک تو جب 2.5 لاکھ لوگوں کی جاب آئے گی تو وہ بھی آپ کو آ گیا. تیسری بات, بجلی مہنگی. اب جو پچھلے کانٹریکٹ ہوئے ہیں, آپ ہی نے انہیں ووٹ دیا تھا. جب میں آپ کی بات کرتا ہوں تو پاکستان کی بات کرتا ہوں, آپ ہی نے ان کو ووٹ دیا تھا, اور انہوں نے آپ ہی کے ووٹ کی وجہ سے یہ معاہدے کیے تھے. اب ہاتھوں کی دی ہوئی گریں دانتوں سے کھولنی پڑتی ہیں. آپ ان کو نہ لے کے آتے, نہ وہ یہ معاہدے کرتے, اور نہ آج آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ آپ پوری دنیا کو کہیں ہم آپ کے معاہدے انٹرٹین نہیں کرتے. آپ نے رہنا ہے دنیا کے اندر, آپ کو انٹرٹین کرنے پڑنے. ہاں, ہم نے یہ ضرور کیا کہ ہم کیا جو انپریسیڈنٹڈ ہے, ری نیگوشیٹ کرنا, اور ان کو سستا کروایا. اور دوسری بات یہ کہ جب آپ کے روپے کے اوپر پریشر کم ہوگا, آپ کے ہاں ویلتھ جنریٹ ہوگی, لوگوں کو روزگار ملے گا. اور اگر ایک بندے کی کمائی آج 100 روپیہ ہے, وہ 150 روپے ہوگی یا 125 روپے ہوگا, تو اسے بجلی کا یونٹ اگر آج 7 روپے میں مل رہا ہے, تو وہی یونٹ اسے اس ٹائم سستا لگے گا, جو آج اسے بہت مہنگا لگ رہا ہوگا. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی کمائی کم ہے. تو آپ کا تیسرا سوال کہ بجلی میں کمی ہوگی کہ نہیں, اس کا بھی جواب دیا. تو ایک ہی حل ہے, حل قرضے لے کے یہاں پر ایسے پروجیکٹ بنانا نہیں جو نظر آئیں اور لوگ ووٹوں کے ٹپے مارے, بعد میں لوگوں کو پاگل بنائیں ہم اور ملک کو دیوالیہ کر جائیں. حل یہ ہے کہ ایسے سسٹینیبل پروجیکٹ لے کے آئیں. آپ کپڑا بھی خریدتے ہیں نا, میں کپڑا خریدتا ہوں, آپ لوگ اب ہنس پڑیں گے, میں بوسکی کا کپڑا نہیں لیتا, 5-6 دفعہ دھلنے کے بعد وہ خراب ہو جاتا ہے, سسٹینیبل نہیں ہے. میں کپڑا دوسرا لیتا ہوں, لٹھا پہنتا ہوں یا کاٹن پہنتا ہوں, وہ 2-2 سال چل جاتا ہے شلوار قمیض. آپ سسٹینیبلٹی پہ جاتے ہیں جب بھی آپ اپنے میگر ریسورسز میں رہنا چاہتے ہیں. تو اسی طریقے سے جو پروجیکٹ آپ نے کرنے ہوتے ہیں, وہ بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ نیشنل ایکسچیکر میں وہ آپ کو فائدہ دیتے ہیں یا لانگ ٹرم میں نقصان دیتے ہیں. اس میں سے ویلتھ کیا جنریٹ ہو رہی ہے, لانگ ٹرم بینیفٹ کیا جنریٹ ہو رہا ہے. تو ہم تمام ایسے پروجیکٹس لے کے آ رہے ہیں, وہ بھلے کھاریاں والی موٹر وے ہو,
یا وہ کوئی اور چیز ہو کہ وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ لے کے آ رہے ہیں بغیر کسی قرضے کو لوڈ کیے ہوئے ملک کے اوپر اور ویلتھ جنریٹ کرنے کے لیے لا رہے ہیں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پاکستان اب بہتری کی طرف جا رہا ہے. پوری دنیا میں جب کورونا کی وجہ سے ساری اکانومی نیچے گئی, ہم نے اللہ کے کرم اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص رحمت سے ہم نے باؤنس بیک کیا. آپ سب کا شکریہ جی. معاون خصوصی شہباز گل اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ لاہور میں پاکستان کی تاریخ کا پہلا بزنس ڈسٹرکٹ منصوبہ شروع کیا جا رہا ہے جسے دنیا کے جدید تقاضوں کے مطابق ڈیزائن کیا جائے گا. وزیر اعظم عمران خان اس منصوبے کی خود مانیٹرنگ بھی کر رہے ہیں.